آج فسادات میں اجڑتے ہوئے ہمارے گھر، فسادات میں جھگڑوں میں کٹتی ہوئی ہماری اولادیں، زلزلوں میں گرتے ہوئے ہمارے یہ گھر کس وجہ سے ہیں؟ یہ سب ہمارے بے نمازی پن کی وجہ سے ہے۔ آج جو پریشانیاں، مصیبت و آلام ہمارے اوپر ہیں، وہ سب ہمارے بے نمازی پن کی وجہ سے ہیں۔ آئیے ایک واقعے سے ہم عبرت حاصل کر لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک بستی کے قریب سے گزر ہوا۔ جب ان بستی والوں کو آپ کے آنے کی خبر ملتی ہے تو وہ بستی والے آپ کے استقبال کے لیے، خیر مقدم کے لیے بہت لمبا چوڑا استقبال کرنے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں اور بڑا زبردست آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بڑے لہیم و شہیم لوگ ہیں، چہروں پر بشاشت ہے، حشاش بشاش چہرے ہیں، رونق ہے ان لوگوں کے چہروں پر، اور سبز باغات بھی ان کے پاس ہیں، کھیتیاں ہریالیاں بھی ہیں، نہروں میں پانی بھی روا تھا، کوئل کی چہک بھی تھی، مردوں عورتوں سب کی چہل پہل تھی، آدم زاد بھی بڑی تعداد میں تھے، اور وہ تمام کے تمام لوگ چہروں پر ایک رونق رکھتے تھے، بڑے خوشحال لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم 3 دن تک اس بستی میں رہے۔ ان بستی والوں نے آپ کی خوب خاطرداری کی، آپ کی مہمان نوازی کی۔ اب چونکہ کہیں ایک جگہ پر رکنے کا حکم نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں سے آگے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب آپ وہاں سے چلے، سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ 3 سال کے بعد پھر واپسی اسی راستے سے ہوتی ہے، اور جس بستی کے قریب سے 3 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا گزر ہوا تھا، جب آپ اس بستی کے قریب آئے تو دیکھے جہاں پر عالی شان عمارتیں تھیں، اونچی اونچی کوٹھیاں، بنگلے موجود تھے، وہ تمام کے تمام کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ جن نہروں میں پانی روا تھا وہ نہریں سب کی سب خشک ہو چکی رہیں، جہاں پر ہریالی تھی، سبز باغات تھے، کھیتیاں لہلہا رہی تھیں، لیکن آپ نے دیکھا وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مالک 3 سال کا زمانہ کوئی لمبا زمانہ تو نہیں ہوتا ہے، 3 سال کی مدت بہت بڑی مدت نہیں ہے، 3 سال کا وقفہ کوئی کافی لمبا وقفہ نہیں ہے مالک۔ 3 سال پہلے جب اس بستی سے گزرا تھا تو یہاں پر خوشحالی تھی، لوگ چہروں پر رونقیں رکھنے والے تھے، ان کے سرخ چہرے تھے، ان کے چہروں پر الگ ہی نمایاں سرخیاں دکھائی دے رہی تھی مالک۔ یہاں کی سبز باغات بھی تھے، یہاں پر کھیتیاں بھی لہلہا رہی تھیں، ان نہروں میں پانی بھی رواں دوا تھا مالک۔ لیکن ہوا کیا، 3 سال کے بعد میں واپس آیا ہوں تو یہ تمام محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، کھیتیاں سوکھ چکی ہیں، نہریں خشک ہو گئی۔ آخر مالک ہوا کیا؟ 3 سال کا وقت اتنا لمبا وقت نہیں ہوتا ہے۔ حکم آتا ہے میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف، 3 سال کی مدت تو بہت بڑی مدت نہیں ہوئی ہے، یہ لوگ متقی پرہیزگار لوگ تھے، اللہ سے محبت رکھنے والے تھے، لیکن ہوا یوں، ان کی بستی سے گزرتے ہوئے کسی ایک بے نمازی نے ان کی نہر سے پانی کے چند قطرے پی لیے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس پانی پینا تھا اس شخص کا، اور وہاں کی نہریں خشک ہو گئیں۔ جب نہریں خشک ہوئی، کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئیں، جب کھان پین کا بندوبست نہ ہو سکا تو وہ محلات، وہ بستی والے بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے وہاں سے جانے لگے۔ حکومت اس طرح سے یہ پوری کی پوری بستی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے، نہریں خشک ہو گئیں، اور وہاں کی جو سب باغات تھے، کھیتیاں تھیں، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئی۔ پیارے غیور مسلمانوں، سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ایک بستی سے ایک بے نمازی نے گزرتے ہوئے پانی پی لیا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے پوری بستی تباہ و برباد ہو
ہو گئی، نہریں خشک ہو گئیں، کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئیں، محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، وہ لوگ اس بستی کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، تو پھر ہم اپنا بھی تو جائزہ لے کر کے دیکھیں۔ جہاں پوری کی پوری بستی بے نمازی ہو، گھر گھر میں بے نمازی ہو، پھر وہاں پر ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ وہاں پر ہم آرام کی نیند کیسے سو سکتے ہیں؟ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی ایسا عذاب نہیں آتا ہے؟ تو آؤ پیارے غیور مسلمانوں، پریشانی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک پریشانی تو وہ ہوتی ہے جو دیکھنے میں آتی ہے، دوسری پریشانی تو ہوتی ہے لیکن وہ دیکھنے میں نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک بار میرا جی چاہتا ہے کسی سے کہوں کہ نماز پڑھائے، کسی سے کہوں اور اذان پڑھے، اور میں بستی میں نکل جاؤں، جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب آپ کہیں گے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف چاہا، آگ لگائی تو نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے گھروں میں آگ لگی بھی نہیں ہے۔ پیارے غیور مسلمانوں، نبی کا کام صرف چاہنا ہوتا ہے، کرنا تو پروردگار کا کام ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے سرتاج نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہت کو پورا کرنے میں رب بہت جلدی فرماتا ہے۔ اگر یہی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہ لے کسی بات کو تو رب ان کی چاہت کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ نبی کا کام صرف چاہنا ہے، اس کو پورا کرنا رب کا کام ہے۔ نبی چاہتے ہیں قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، اللہ کا حکم ہے قبلہ بیت المقدس ہو، لیکن نبی کی چاہت پر اللہ رب العزت اپنا ارادہ بدلتا ہے اور نبی کی چاہت پر خانہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ چاہیں انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی چاہت کو رب بہت جلدی فرماتا ہے۔ مصطفیٰ چاہیں ریشم عبد الرحمن ابن عوف کے لیے حلال ہو جائے تو اللہ حلال فرما دیتا ہے۔ مصطفیٰ چاہیں سونا سراقہ کے لیے حلال ہو جائے، اللہ رب العزت حلال فرما دیتا ہے۔ مصطفیٰ کو رب اپنی بارگاہ میں جبریل کو بھیج کر ایک مرتبہ بلانا چاہتا ہے، لیکن مصطفیٰ اپنی مرضی سے 9 بار آنا جانا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کو بلایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ چاہیں تو پھر مقام صحبہ میں علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلائے تو اس کو بھی واپس آنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت میرے نبی کی چاہت کو بہت جلد پورا فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے نبی نے صرف چاہا ہے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں لگی، تو کیونکہ پریشانی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ظاہری آگ ہوتی تو تم پانی سے بجھا سکتے تھے، لیکن پیارے آگ تو لگی ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ 30 سال کی بیٹیاں ہو گئی ہیں، رشتے نہیں آتے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہ امیر خوش ہے، نہ غریب خوش ہے، سب کچھ ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، پھر بھی آرام کی نیند نہیں آتی، راتوں کو بستروں پہ کروٹیں بدلتے رہتے ہو۔ یہ گھروں میں ہمارے آگ نہیں لگی ہے تو پھر اور کیا لگا ہے؟ اگر اس آگ کو بجھانا ہے، مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، رب کی دہلیز پہ آ کر سرے نیاز کو جھکا دو، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ لاپتے ہوئے تم مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، اللہ تمہاری اس لگی ہوئی آگ کو بجھا دے گا۔ ضرورت ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو اپنانے کی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی۔ تو کہا جو چھوڑ پکڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ نے ان کے لیے ویل فرمایا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ویل ہے کیا؟ تو کہا یہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا ایک طبقہ ہے جہاں ایسی پوزیشن ہے کہ جہنم میں ہر روز اس سے پناہ مانگتا ہے۔ کہا یہ تو ان کے لیے ہے جو چھوڑ پکڑ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر جو سرے سے نماز پڑھتے نہیں، بے نمازی کے لیے کون سا عذاب ہوگا؟ تو نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ عذاب جس کو کوئی قلم لکھ نہ سکے، جس کو کوئی زبان بیان نہ کر سکے، جو سوچ میں نہ آ سکے، جو گمان میں نہ آ سکے، وہ عذاب ہے بے نمازی کے لیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو عذاب
سننے میں نہ آ سکے، دیکھنے میں نہ آ سکے، گمان و خیال میں نہ آ سکے، وہ عذاب بے نمازی کے لیے ہیں۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک کوئی بکری ذبح نہیں ہوتی، جب تک وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، کسی درخت پر آرا نہیں چلتا، جب تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، کسی پنجرے میں کسی پرندے کو قید نہیں کیا جاتا، جب تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، تو پتہ چلا اگر جانور رب کی عبادت چھوڑ دے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، درخت عبادت چھوڑ دے، اس پر آرا چلا دیا جاتا ہے، پرندہ تسبیح چھوڑ دے، پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے، جبکہ پیارے یہ تمام کے تمام رب نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیے ہیں، یہ عبادت کرنا چھوڑ دے تو ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ پھر اے انسان، تجھ کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر تو عبادت نہیں کرے گا تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز جھکانے کی ضرورت ہے۔ جو عبادت کے لیے پیدا نہ ہو اس پر یہ عذاب ہے۔ پھر جس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اس کے سروں پر سجایا، اس کو دنیا میں سب سے بہتر بنا کر کے بھیجا ہے، اگر یہ پھر عبادت نہ کرے گا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ آج عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے زلزلوں میں گرتے ہوئے ہمارے گھر ہمارے سامنے ہیں، فسادات میں لٹتی ہوئی اولادیں ہمارے سامنے ہیں، فسادات میں ڈھہتی ہوئی ہماری بستیاں ہمارے سامنے ہیں۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔